بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ آج ہماری گفتگو آیت الکرسی کے اس جملے ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم اور اس پر ان دونوں یعنی زمین و آسمان کی حفاظت ہرگز دشوار نہیں، وہی سب سے بلند رتبہ بڑی عظمت والا ہے۔ یہاں تک پہنچی الحمدللہ۔ یاد رکھیے، جب انسان کا دل اس اطمینان کو قبول کر لے کہ کائنات کا خالق وہی ہے، ہر جا بس اللہ، ہر جا بس اللہ، بس اللہ، تو اس کا دل اس بات کی جب گواہی دے رہا ہوتا ہے تو توحید اس سے آگے بڑھ کے اس کی ہر پریشانی، ہر دکھ درد تکلیف کو اپنا کے اس کو پریشانیوں، مصیبتوں، رنجوں سے نجات عطا کر دیتی ہے۔ اس کے دل میں اطمینان کی ایک ایسی لہر دوڑتی ہے کہ دنیا یہاں سے وہاں ہو جائے، وہ کہتا ہے بس اللہ، اور اللہ پہ ایسا یقین کامل ہوتا ہے کہ چاہے بظاہر کوئی پریشانی آئے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب مسبب الاسباب ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ حی و قیوم مجھے نکال دے گا۔ کیونکہ وہی وحدہ لا شریک ہے، اسی کے قبضے میں تمام زمینیں، تمام آسمان ہیں، کوئی ذرہ بھی اس کی اذن کے بغیر ہلا نہیں سکتا۔ تو ایسا کامل اطمینان، ایسا کامل سکون توحید عطا کرتی ہے کہ انسان پھر بس اللہ کے سوا کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور یہ اطمینان جب دعاؤں کے ساتھ عرش پہ جاتا ہے تو پھر قبولیت کے پروانے لے کے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ کیا مزیدار آیت ہے، سبحان اللہ۔ دوبارہ سماعت کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے، یقین مانے بہت مزہ آ رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ آیت آپ نکالیے، یہ آیت آپ دوبارہ بار بار پڑھیں، یقین مانے ایسی مزے کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ بھی سماعت کرتے ہیں، لیکن برکت کے لیے پھر پڑھیں، مجھے مزہ ہی بڑا آ رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے پس انہیں چاہیے کہ میرے فرما بردار ہو جائیں، میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں۔ یہی تو پوری آیت الکرسی کے تمام پروگرام کے اندر یہی تو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی یقین کامل حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں۔ اللہ اللہ، مزہ آ گیا، یقین مانے مزہ آ گیا۔ تو یار مانگے تو صحیح، ہم اللہ تعالیٰ سے کامل یقین کے ساتھ اس کی توحید کو سمجھ کے مانگے تو صحیح، جس نے تمام کائنات، جن پرند، چاند، ستارے، ہوائیں، دریا، سونا، اتنا کچھ انسان کے لیے بنا دیا، پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یار اس کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ اگر ہم مانگ لیں گے تو رب تعالیٰ نے عطا کیوں نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا۔ آیت الکرسی، اس پہ میں آج آپ کو ایک بات عرض کر دیتا ہوں، جیسے دیگر صورتوں کے اوپر اجماع ہے مشائخ اور علماء کرام کا اور اس امت کا کہ وہ برکت ان کے اندر ہے، ایسے ہی آیت الکرسی کے اوپر بھی پوری جو اجماع امت جس کو کہا جاتا ہے، جس میں علماء کرام اور دیگر محدثین ہوتے ہیں، ان کا اجماع ہے کہ یہ تاثیر رکھتی ہے۔ اور اس آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی پریشانی، دکھ درد، تکلیف کا حل رکھا ہوا ہے، اس کا علاج رکھا۔ آپ پہ پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہے،
اس کا ورد اس کامل یقین کے ساتھ پڑھیں کہ یا اللہ تو ہی آسمان و زمین کا رب ہے، تیرے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ پڑھیں تو صحیح، آپ کو کوئی حاجت ہے، آپ کو رزق میں برکت نہیں ہو رہی، آپ کے کوئی بچوں کے معاملات کے اندر کوئی پریشانی ہے، رشتے کی پریشانی ہے، پڑھائی کی پریشانی ہے، ترقی کی پریشانی ہے، کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، کوئی کاروباری مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، بچے نافرمان ہیں، بیوی بات نہیں سنتی، شوہر آپ کی بات نہیں سن رہا، یا کسی بھی حوالے سے کوئی ایسی حاجت ہے جو رب کے علاوہ کسی اور کے آگے آپ رکھ نہیں سکتے، تو رکھیے، آیت الکرسی پڑھ کے رکھیے، اور اس آیت کو بار بار پڑھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اتنی کمال آیت ہے، مجھے اتنا لطف آ رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ اس کو بار بار پڑھتا جاؤں، بار بار پڑھتا جاؤں۔ اور مشائخ جو ہیں، جو اولیاء اللہ جو ہیں، یہ آیت الکرسی کو بطور وظیفہ پڑھا کرتے تھے، اور صدیوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ آج الحمدللہ ہم نے تقریباً آیت الکرسی کو جو ہم نے جزوی طور پہ کئی ویڈیوز کے اندر پڑھا ہے، آج الحمدللہ ہماری آیت الکرسی یہاں کمپلیٹ ہوئی۔ میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں بتایا، اختصار کے ساتھ ان ویڈیوز کو اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہمارے اندر پختہ ہو، رب تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرما کے میری بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس نیت کے ساتھ تو آپ بھی رب تعالیٰ کی توحید، اس کی صفات، اس کی ذات کا لطف اٹھایا کریں، آپ کو مزہ آئے گا، اور ایسا مزہ آئے گا کہ بس آپ اس مزے میں گم رہنا چاہیں گے۔ ہم نے جیسے سورۃ الفاتحہ کی ڈیٹیل پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، اس کی ساتھ تفسیر پڑھی، وظائف اپنی جگہ، لیکن یقین مانیے صرف آپ کو بتانے میں ہی وہ جو لطف اٹھایا ہے میں نے، وہ شاید میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے یہ موقع میسر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ لوگ رشتہ جوڑیے، مضبوط کیجئے۔ صرف یہاں تک کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کو روح تک اتاریے، اس کو خون کے قطرے قطرے تک اتاریے۔ رب آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے، اب آپ پہ منحصر ہے کہ آپ نے اس کی ذات کو محسوس کیسے کرنا ہے، وہ آپ کے قریب ہے۔ ارشاد فرما دیا، اور اے حبیب جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جواب دیتا ہے رب کائنات جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ پس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں۔ اسی یقین کامل کی خاطر ہم نے اتنی ویڈیوز پڑھی، سنی، دیکھیں، تو رب سے تعلق جوڑیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس ادنا سی کاوش کو قبول فرمائے، میری بخشش کا ذریعہ بنائے، اور انشاءاللہ قرآن پاک کی دیگر صورتوں کے اوپر ہم مزید ویڈیوز کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کیجئے۔ وظائف اپنی جگہ، وظائف انشاءاللہ میں عرض کرتا چلا جاؤں گا، لیکن ان وظائف کی جو جڑ ہے، اس جڑ کو جاننے سے پہلے رب کی معرفت کو حاصل کریں، اس کے بعد ہم وظائف کی طرف آئیں، تو انشاءاللہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دعا کریں اور دعا عرش سے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا پروانہ لے کے آپ کے پاس نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی خالصتاً پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے کل بروز قیامت، اس دنیا میں بھی اور کل بروز قیامت، آپ علیہ السلام کے پیچھے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ کی رحمت والی کرم والی نگاہیں ہم پر ہوں، اور ہم سیدھا نبی پاک علیہ السلام کی قیادت میں جنت کے اندر بلا حساب و کتاب داخل ہوں، اور رب تعالیٰ کے دیدار سے، رب تعالیٰ کی زیارت سے، رب تعالیٰ کی جو نوری تجلیات ہیں اس سے جنت کے اندر مشرف ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔